بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یہ عجیب حدیث ہے اور اس میں ایک عجیب پیغام دیا گیا ہے، ایک عجیب سبق دیا گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری اصول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تم کسی سے دوستی کرو تو دھیرے دھیرے کرو، اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ بھی دھیرے دھیرے کرو، اس لیے کہ جس سے تم آج دوستی کر رہے ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور جس سے تم دشمنی کر رہے ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ گویا اس حدیث کے اندر دوستی اور دشمنی میں اعتدال اختیار کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اعتدال کے ساتھ دوستی اور دشمنی کرنے کی ہدایت دی گئی کہ دشمنی کے اندر بھی اعتدال ہو، دوستی کے اندر بھی اعتدال ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو دوستیاں ہیں اور یہ دشمنیاں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ پائیدار نہیں، یہ ختم ہونے والی۔ ممکن ہے کہ دوست دشمن بن جائے اور دشمن دوست بن جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر ہم کسی سے دوستی کریں اور دوستی میں حد سے آگے بڑھ جائیں، اپنے راز و نیاز تک بتلا دیں، اور دوستی میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اسی کے ساتھ ہو، دوسرے کے حقوق کو ضائع کریں، اللہ کے حدود کو پار کر جائیں، تو یہ دوستی ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ ختم ہونے والی ہے، بعد میں اس کا انجام برا ہوگا۔ اور اگر کسی سے نا اتفاقی ہو جائے تو یہ نا اتفاقی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہم اگر اس کے اندر حد سے آگے بڑھ جائیں، اس نا اتفاقی کی وجہ سے اس کے عیب تلاش کرنے لگیں اور اس کو پریشان کرنے لگیں، اور ہر ممکن اس کو پریشان کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگیں، اور بعد میں اس سے دوستی ہو جائے گی، تو اس وقت اس بات کا احساس ہوگا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر دنیا کی مخلوق سے حقیقی معنی میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستی کے لائق تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو دل میں بیٹھایا جائے، دل میں بسایا جائے، جس کے کہنے پر آدمی چلے، اور جس کا قبضہ دل پر جما لیا جائے، یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حقیقی معنی کے اندر دنیا میں کسی سے دوستی ہوتی ہی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کا حقیقی دوست ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سچے پکے دوست ہوتے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایثار اور قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، اس کی مثالیں نہیں ملتی، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، آمنا صدقنا کہا، اس کے بعد سے لے کر پوری زندگی اس دوستی کی آزمائش اور امتحان میں کھڑے رہے، اور ہر موقع پر وہ صحیح کھڑے اترے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیسی دوستی تھی، کیسا ایثار تھا، کیسی قربانی تھی۔ صرف ہجرت کا ایک واقعہ لے لیجیے، پوری زندگی کو نہ بیان کروں، صرف ہجرت کا ایک واقعہ بیان کروں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثال کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر میں ہیں، جب غار کے اندر جاتے ہیں، غار ثور میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روک دیتے ہیں اور آپ اندر جاتے ہیں۔
کہ کہیں کوئی موذی جانور ہو، کہیں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو اور ان کو نقصان پہنچ جائے۔ اندر جاتے ہیں تو غار کے اندر سوراخ ہے، ان سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کرتے ہیں، پھر جب ایک سوراخ بچ جاتا ہے تو اس پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ مشہور واقعہ سانپ کے ڈسنے کا، سانپ کے کاٹنے کا پیش آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور آپ کی محبت کی وجہ سے۔ اسی ہجرت کے سفر میں جب آگے بڑھتے ہیں اور ایک موقع آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی تھی، کہیں سے میں دودھ لایا اور اس دودھ کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے اس دودھ کو نوش فرما لیا، آپ نے پی لیا اور میں سیراب ہو گیا۔ سوچئے کہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیراب ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں اور بھوک ان کی ختم ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے ہیں اور یہ سیراب ہوتے ہیں، شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسی قربانی تھی۔ اسی ہجرت کے سفر میں کبھی آپ دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے نبی، جب مجھے شبہ ہوتا ہے کہ کوئی دائیں سے آپ پر حملہ کرے گا تو میں دائیں چلا جاتا ہوں، جب بائیں سے حملے کا شبہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے تو بائیں چلا جاتا ہوں، آگے سے حملے کا خوف ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہوں، پیچھے سے حملے کا خوف ہوتا ہے پیچھے چلا آتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی حملہ کرے، کوئی تیر چلائے تو وہ مجھے آ کر لگے، وہ آپ کو نہ لگے۔ یہ ایثار اور قربانی ہے۔ ایثار و قربانی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیش کیا وہ دنیا میں کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا سچا پکا دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو ابو بکر کو اپنا سچا پکا دوست بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اپنا سچا پکا دوست نہیں بنایا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر حقیقی معنی کا دوست بننے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دوستی تو صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جما لے، جو وہ کہے وہ کرے اور پھر انسان کا دل اس کے تابع ہو جائے، یہ دوستی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ زیبا نہیں۔ میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ حکم دیا اور یہ پیغام دیا، یہ ہدایت دی کہ ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو حقیقی معنی میں وہ دوستی ہوتی نہیں، اس لیے اس دوستی کو ہم ایک حد میں رکھیں، اعتدال میں رکھیں، حد سے آگے نہ بڑھ جائیں دوستی کرنے کے اندر، اتنا نہ بن جائیں، اتنا نہ آگے بڑھ جائیں کہ بعد میں وہی دوستی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نا اتفاقی ہو جائے، کسی وجہ سے انبن ہو جائے، تو اب ایسی نفرت نہ کریں، ایسی دشمنی نہ کریں کہ بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر کیڑے نکالتے رہیں، اس کے عیب تلاشتے رہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے لوگوں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو، تم اس کے ساتھ ظلم کرنے لگو۔ دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن انصاف اور عدل اپنی جگہ، تو دشمنی کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیا گیا۔ بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں، قاضی بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب طحاوی شریف مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ان کے استاذ ہیں قاضی بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے کا بادشاہ ان پر مہربان ہو گیا اور بڑی خاطر مدارات کیا کرتا تھا، تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف ہے۔ اب قاضی بکار بن قتیبہ نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا، ان کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کی سفارشیں سنتا ہوں اور ان کے ہدیے تحفے انہیں بھیجتا ہوں، اور انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، اس لیے منصب سے اتار دیا۔ دارالقضاء کے منصب پر تھے، منصب چھین لیا۔
اور یہی نہیں بلکہ اپنا ایک شخص بھیجا کہ جا کر کے کہو قاضی بکار بن قتیبہ سے کہ میرے جتنے ہدیے تحفے میں نے آج سے پہلے دیے تھے سب واپس کرے۔ چنانچہ جب وہ شخص آتا ہے اور قاضی صاحب کو کہتا ہے تو قاضی صاحب اسے اپنے گھر میں ایک الماری کے پاس لے جاتے ہیں، تالا کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر جتنے تھیلے رکھے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام تھیلے مہر بند ہیں، ان کے سیل ٹوٹے نہیں ہیں، یہ ویسے کے ویسے ہیں جیسے بادشاہ کے یہاں سے آئے تھے، تم لو اور جاؤ بادشاہ کو دے دینا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ سالہ سال سے انہوں نے جو ہدیے تحفے دیا آپ نے اب تک اپنے الماری کے اندر محفوظ رکھا۔ قاضی بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دن بادشاہ سے میرا تعلق ہوا تھا اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میرے ذہن کے اندر تھا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کہ کسی سے دوستی کرو تو اس حد تک کرو کہ کہیں بعد میں اگر تم سے دشمنی ہو جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے میں نے ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے ان حالات میں، آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، پنچایت کا الیکشن ہے، ان حالات میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ آج الیکشن کے موقع پر ہم جس کینڈیڈیٹ کا سپورٹ کرتے ہیں ہم اس سے ایسی دوستی کر لیتے ہیں، ایسی دوستی کر لیتے ہیں کہ ہم ان تمام خوبیوں کو اور ان تمام کارکردگی کو ہم ان کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے مقابل میں جو کھڑا ہے اس کو تانا دینا، اس کو گالی دینا، اس کی برائی کرنا، اس کے اندر کیڑے نکالنا، اس کے عیب تلاش کرنا یہ ہمارے لیے فرض اور ضروری۔ ہم دوستی میں اعتدال نہیں برتتے، جس کا سپورٹ کر رہے ہیں اس حد تک کرنے لگتے ہیں کہ ہم شریعت کے حدود کو پار کر جاتے ہیں، چغلی، غیبت، بہتان سب کچھ کرنے لگتے ہیں مد مقابل کے لیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ممبر جیت جاتا ہے، جب وہ مکھیا سرپنچ جیت جاتا ہے، جب وہ سمیتی جیت جاتا ہے تو جو اس کے مقابلے میں کھڑا تھا وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، اور ہم اور آپ نے ان کے خاطر جو لڑائیاں کی ہیں، جو مد مقابل کو تانے دیے ہیں، جو دوسروں کو ہم نے ذلیل کیا ہے، جو دوسروں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دونوں خاندان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، سال ہر سال ہماری دشمنیاں چلتی رہتی ہے، لیکن جس کی دوستی کے دم بھرنے کے لیے ہم نے اتنی غیبتیں کی، ہم نے سب کچھ کیا، آج اس کی دوستی بھی ختم ہو گئی، عہدہ اور منصب مل گیا، وہ اپنے منصب کو لے کر کے ہے، لیکن ہماری دشمنیاں آپس میں برقرار رہ جاتی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اس موقع کے لیے خاص طور سے ہم سب کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم جس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس حد تک کریں کہ بعد میں نقصان کا باعث نہ بنے۔ ہمیں اگر اس کا سپورٹ کرنا ہے تو ہم کریں گے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو گالی دیں، مد مقابل کو برا بھلا کہیں، مد مقابل کو تانے دیں، مد مقابل کے عیب تلاش کریں، جو کام اس نے نہیں کیا اس کام کو اس کی طرف منسوب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے اس حدیث کے اندر اس موقع کے لیے ہمارے لیے بڑا اہم پیغام موجود ہے، اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ موقع الیکشن کا ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کے دوست ہیں، بعض لوگوں کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں؟ رشتہ دار کو دیں، ان کا حق ہے، یا دوست کو دیں ان کا حق ہے، یا کسی اور کو دیں ان کا حق ہے؟ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ جو ووٹ ہے اس کی اسلامی حیثیت ہے، اسلام میں اور شریعت میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ دینا یہ محض دنیا کا کام ہے، یاد رکھیے یہ محض دنیا کا کام نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ اس ووٹ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس ووٹ کی شرعی حیثیت گواہ کی ہے، گواہی کی ہے، اس ووٹ کی شرعی حیثیت سفارش کی ہے، اس لیے جو احکام سفارش کے ہیں، جو احکام گواہی کے ہیں، وہی احکام اس پر بھی لاگو ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ،
کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو تمہارا دل گنہگار ہوگا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم شہادتاً اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، کہ جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ ووٹ بھی ایک گواہی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ووٹ نہیں دیتا تو جس طرح گواہی نہ دینے والا حرام کام کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، اسی طرح سے ووٹ نہ دینے والا گنہگار ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہم ووٹ دیں، اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں، ہم ووٹ ضرور دیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم ووٹ دیں تو کس کو دیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بتوں کی عبادت سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، اور فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو جس طرح سے گنہگار ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم جھوٹا ووٹ دیتے ہیں، جھوٹا ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ووٹ کا حقدار نہیں ہے، یہ آدمی ہمارے پنچایت کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ آدمی لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے والا ہے، یہ آدمی کام کے لائق نہیں ہے، یہ اس نااہل ہے، یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، اور پھر بھی ہم تعلقات کے بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر یا رشوت کی بنیاد پر اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہی ہے جھوٹی گواہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی کے بارے میں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ ٹیک کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے۔ اور اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل دل کہنا شروع کیا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ اگر تم کوئی بات کہو تو سچ بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ ووٹ جو ہم اور آپ دیں گے، یہ ووٹ در حقیقت شہادت اور گواہی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینے والا گنہگار، جس طرح گواہی نہ دینے والا گنہگار، اسی طریقے سے ووٹ نہ دینے والا گنہگار، اسی طریقے سے نااہل کو ووٹ دینے والا گنہگار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ یہ ووٹ در حقیقت شفاعت ہے، سفارش ہے۔ آپ گویا اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے پنچایت کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے مناسب ہے، ہم اس کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ اس منصب پر اس کو بحال کیا جائے۔ تو جب آپ یہ اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں تب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ شخص اس کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر یہ شخص اس کے لائق ہے تب آپ سفارش کیجئے، آپ ووٹ دیجئے، ورنہ مت دیجئے، آپ دوسرے کو دیجئے۔ اگر آپ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے، آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اس لائق نہیں ہے، یہ شخص اس منصب کا اہل نہیں ہے، یہ شخص لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے ووٹ دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کے کام کے لیے سفارش کرتا ہے اس میں اس کا بھی بدلہ ہوتا ہے، برائی کی کام کی سفارش کرتا ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے غلط آدمی کو ووٹ دے دیا جس کو آپ کا دل بھی کہتا ہے، ضمیر کہتا ہے، سارے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اس منصب کے لائق نہیں، اور پھر بھی آپ رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، پیسے کی لالچ میں اگر آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ انجام یہ ہے کہ اس 5 سالہ زندگی کے اندر وہ جو ظلم کرے گا، جو دوسرے کے حقوق مارے گا،
دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرے گا، ان تمام گناہوں کے اندر آپ برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے گناہ ہیں، ایک گناہ اور صحیح میں اگر غلط ووٹ دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی بات سب سوچنے لگے تو بتلائیے کوئی صحیح ووٹ دے سکتا ہے؟ عقل مند آدمی جب اس کے جسم پر کوئی نجاست لگ جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ اب نجاست لگ گئی تو چلو نجاست کی تالاب میں چھلانگ لگا دو، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اس لیے اولاً تو یہ سوچنا غلط ہے، یہ شیطانی وسوسہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک گناہ وہ ہے جو ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہے جس کا انجام اجتماعی انجام ہوتا ہے، جس کا انجام عام ہوتا ہے، جس میں سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ انفرادی طور پر آدمی بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس گناہ کا نتیجہ اور اس گناہ کا وبال اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اجتماعی گناہ کے اندر اس کا وبال تمام معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی اپنی ذات میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا گناہ اس کے ذات کے ساتھ ہے، لیکن غلط ووٹ دے کر کے غلط کینڈیڈیٹ کو سامنے لے آتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری پنچایت کے لوگ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، پوری پنچایت کے لوگوں پر ظلم و ناانصافی ہوتا ہے، اور اس ظلم و ناانصافی پورے پنچایت کے لوگوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے گناہ کے اندر آپ برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری گزارش آپ سے کروں گا کہ اب الیکشن کا موقع آ گیا ہے، جب آپ ووٹ دینے کے لیے جائیں تو یہ ضرور دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اس منصب کے لیے یہ اہل ہے یا نہیں، اس منصب کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ اس منصب کے لائق یہ شخص ہے، اور واقعی اگر وہ شخص اس کے لائق ہے، تب آپ اس کو ووٹ دے دیجئے۔ لیکن اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے، آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی دوسروں کو جو اس کا اہل نہیں تھا، رشتے کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے آپ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو اس کا خمیازہ آپ کو 5 سالوں تک بھگتنا پڑے گا، اور اس کے 5 سالہ گناہ کے اندر آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔